بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المقداد بن معدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وإن نبی اللہ داود علیہ السلام كان يأكل من عمل يديه رواه البخاری۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، کسی آدمی نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا جو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی محنت اور کمائی سے کھاتا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کی محنت اور کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے شرم اور حیا کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس میں سے پہلا عنصر سر اور سر سے متعلقہ اجزاء ہے، اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، کہ جو انسان اللہ رب العزت سے شرم اور حیا کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ سے متعلقہ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے، اور پیٹ کی حفاظت میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال رزق کی طلب کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر رزق حلال کے طلب کرنے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم حلال کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مقام پہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ ظلماً ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے جو ہے وہ بھر رہے ہیں، اور عنقریب ایسے لوگوں کو فرمایا کہ دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کی کمائی سے حلال کماؤ اور اس حلال کو استعمال کرو، حلال کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جو حلال کمائی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت خیر اور برکت ڈالتے ہیں، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے
اور پھر وہ کمائی استعمال فرمایا کرتے تھے، وہ کمائی کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری کے ساتھ ساتھ انہیں بادشاہت اور سلطنت سے بھی نوازا تھا، بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بھیس بدل کر کے عوام میں جاتے تھے اور لوگوں سے اپنے بارے میں جو لوگ ان کو جانتے نہیں تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، اور ان کی اخلاق اور ان کا اسوہ حسنہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو لوگوں سے معلومات لیا کرتے تھے، تجسس کیا کرتے تھے اپنے بارے میں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بھی اجنبی سمجھ کر کے اپنے متعلق ان سے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد علیہ السلام اچھے انسان ہیں، لیکن وہ بیت المال سے کھاتے ہیں۔ یہ بات سن کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم میں بجلی دوڑ پڑی، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے رزق حلال کی کوئی راستہ نکال دے اور بیت المال سے مجھے مستغنی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زرہ سازی کا علم جو ہے وہ عطا فرما دیا کہ لوہے سے جو ہے زریں بنایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسی خصلت رکھ دی کہ جب لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچتا تھا تو وہ موم کی طرح جو ہے نرم ہو جاتا تھا، اور پھر داؤد علیہ السلام اس سے زرہ جو ہے تیار کرتے تھے۔ زرہ جنگ کے اندر جو ہے لوگ پہنتے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ زرہ اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ 4000 درہم میں ایک زرہ جو ہے وہ فروخت ہوتی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ روزانہ داؤد علیہ السلام ایک زرہ تیار کرتے تھے اور 6000 درہم میں وہ فروخت ہوتی تھی، لوگ اسے خریدتے تھے۔ اور اس 6000 کا مصرف روزانہ یہ ہوتا تھا کہ 2000 درہم جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اور باقی 4000 جو درہم ہوتے تھے فرمایا کہ وہ فقراء اور مساکین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے رزق حلال کا انتظام فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترغیب اپنی امت کو یہ دی کہ وہ بھی صنعت اور حرفت والے کام جو ہے وہ اختیار کریں، ایسے کام کریں کہ جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بھی فائدہ ہو، اور اس طریقے سے جو مال کمایا جائے گا تو انسان اس کے اندر ایک تو خود کفیل ہوگا اور دوسرا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی جو ہے اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ محنت کر کے اس محنت سے اپنا جو ہے پیٹ بھرو، اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا پیٹ بھرو۔ دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب اور ہر نقصان سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ لا یقبل الا طیبہ، اور اللہ رب العزت پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ جو چیز ناپاک ہو، جس کے اندر حرام کی آمیزش ہو، حرام کی ملاوٹ ہو، یا جس کے اندر نیت کا فطور ہو، تو ایسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اور اللہ نے رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ ان دو چیزوں کا اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا
کہ ایک تو حلال اور طیب کمائی جو ہے وہ کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرے اعمال صالحہ کرو۔ اور انہی دو چیزوں کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے صاف ستھرا اور حلال رزق جو ہے، طیب رزق، اسے استعمال کرو۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام رزق ہوتا ہے اس کی نحوست بیان فرمائی، اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو رزق حرام ہو تو اس کی وجہ سے انسان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے۔ اور اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک آدمی یطیل السفر، لمبا سفر طے کرتا ہے، اور سفر کس لیے طے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر حج کے لیے جاتا ہے یا مقامات مقدسہ میں جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہاں جا کر کے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرے، تو اس کے لیے اسے لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اشعث اغبر، اور اس لمبا سفر کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ اس کے بال جو ہے وہ بھی غبار آلود ہو جاتے ہیں، اس کا جسم جو ہے وہ بھی مٹی سے اٹ جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لمبا سفر کرتا ہے، اور سفر کرنے کے بعد جب وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر کے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار، میرے اس عمل کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ لیکن فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اس نے لمبا چوڑا سفر طے کیا، باوجود اس کے کہ وہ مقدس مقام پہ پہنچا، ایسے مقام پر پہنچا جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ وہ مسافر ہے اور مسافر کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، جو اس نے پہنا وہ بھی حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور آج تک اس کے جسم نے جو پرورش پائی، جو پروان چڑھا، جو اسے غذا ملی، تو فرمایا کہ وہ غذا بھی حرامی سے اس نے پائی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو فرمایا ایسی دعائیں پھر کس طرح سے مقبول ہوں؟ تو فرمایا کہ اگر رزق حلال نہیں ہوگا، انسان کی کمائی جو ہے وہ مشکوک ہے، حرام ہے، تو ایسی صورت کے اندر نہ دعا مقبول ہوگی، نہ جو ہے وہ اعمال مقبول ہوں گے۔ تو اس لیے رزق حلال کی طلب کی فکر کرنی چاہیے، اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا بھی آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے، جو ان کے پاس رزق آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس ان کی فکر اتنی ہوگی کہ رزق آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، جس راستے سے بھی آئے لیکن آئے۔ حرام اور حلال کی تمیز جو ہے لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، آج وہی زمانہ جو ہے موجود ہے ہمارا، یہ جو زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی آدمی اس کی فکر نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس مال بڑھانے کی جو ہے ہر ایک کے اندر جو ہے فکر ہے، اور اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ان حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔